بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، دنیا کی تاریخ میں ایسے بہت سارے بادشاہ اور فرعون گزرے ہیں جن کو ان کی بادشاہت اور دولت اور شہرت کے نشے نے مغرور بنا دیا اور وہ تکبر میں آ کر خدائی کا دعویٰ کر بیٹھے یا اللہ تعالیٰ کا مذاق اڑانے لگے۔ یہ بدبخت لوگ اپنی بے شمار مال و دولت اور بادشاہت یا شہرت کے نشے میں بدمست ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کو للکارنے لگے، اور بعض نے خدائی کا دعویٰ کر دیا اور بعض نے خدا کے وجود سے انکار کر دیا۔ آج ہم آپ کو دنیا کی تاریخ کے ایسے 11 قدیم اور موجودہ دور کے مغروروں کے بارے میں بتائیں گے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو چیلنج کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کا انجام کیا کیا۔ یہ سب ڈیٹیل آج کی ویڈیو میں بتائیں گے۔ اس میں آج کے دور سے لے کر شداد تک کے لوگ شامل ہیں، اس لیے ویڈیو بہت معلوماتی اور ایمان کو تازہ کرنے والی ہے۔ اس لیے آپ سے درخواست ہے کہ ویڈیو کو شیئر کر کے اپنا حصہ اس میں ڈال دیں، اور چینل پر اگر نئے ہیں تو سبسکرائب کر دیں۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف، اور ان سارے بدبختوں میں سب سے پہلے ذکر کرتے ہیں شداد کا۔ پیارے دوستو، شداد اس قوم کی نسل میں سے تھا جو دنیا کی سب سے طاقتور ترین قوم تھی، جس کو قوم عاد کہا جاتا ہے۔ شداد اس قوم کا بادشاہ تھا۔ شداد کی یہ بادشاہت یمن سے لے کر عراق تک اور بعض روایات کے مطابق ایران تک پھیلی ہوئی تھی۔ جب حضرت ہود علیہ السلام نے شداد کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف بلایا تو اس وقت شداد اور حضرت ہود علیہ السلام کے درمیان ایک زبردست مکالمہ ہوا، جس کے نتیجے میں شداد نے حضرت ہود علیہ السلام سے پوچھا کہ اگر میں اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لے آؤں تو مجھے کیا حاصل ہوگا؟ تو اس وقت حضرت ہود علیہ السلام نے اس سے فرمایا کہ تم پر جنت حلال ہو جائے گی۔ یہ سن کر شداد مسکرانے لگا اور کہنے لگا کہ یہ کون سی بڑی بات ہے، ایسی جنت تو میں بھی تیار کر سکتا ہوں۔ تو اس کا مطلب میں خدا ہوں اور میرے سوا کوئی خدا نہیں۔ تو اس نے جنت تیار کرنے کا حکم دے دیا، جو 12 سال میں تیار ہوئی۔ لیکن جب وہ اپنی فوج اور قوم کے ساتھ اس جنت میں داخل ہونے کے لیے پہنچا تو ملک الموت نے اس کی روح قبض کر لی اور اس کی مغروریت کا خاتمہ کر دیا۔ نمبر 2، نمرود۔ جب نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا تو فرشتوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بازو پکڑ کر نہایت آرام کے ساتھ بٹھا دیا۔ اس وقت رضوان نامی فرشتے نے جنت سے ایک خوبصورت لباس لا کر آپ علیہ السلام کو پہنایا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل فرمایا۔ آگ سے نکلنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود سے کہا، مجھے خدا نے تیرے واسطے نبی بنا کر بھیجا ہے، مجھے آگ سے بچا کر ایک معجزہ تجھے دکھایا ہے، مگر پھر بھی تو کفر سے باز نہ آیا۔ اے نمرود، جس بادشاہی پر اور طاقت پر تم مغرور ہو، اس کو ختم کرنے کے لیے میرے پروردگار کا ادنا سا لشکر ہی کافی ہے۔ تو نمرود نے کہا، دنیا میں میرے علاوہ کوئی بادشاہ نہیں اور میری بارگاہ کے علاوہ کوئی بارگاہ نہیں۔ اگر آسمان کے بادشاہ کی فوج ہے تو اسے کہہ دو کہ مجھ پر اپنی فوج مسلط کر دے، میری حشمت اور لڑائی کا تماشا کرے۔ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی۔ دعا کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا، نمرود سے کہہ دو کہ ہماری فوج آ رہی ہے، تم تیاری کر لو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کے سامنے اعلان جنگ کر دیا۔ نمرود نے 3 دن کی مہلت مانگی،
ان دنوں میں اس نے لاکھوں کی فوج اکٹھی کی، طرح طرح کے ہتھیار اکٹھے کیے اور میدان میں جمع ہو گیا۔ چوتھے روز حضرت ابراہیم علیہ السلام تنہا نمرود کی فوج کے سامنے گئے۔ لوگوں نے کہا، اے ابراہیم، آسمانی فوج کہاں ہے؟ تو آپ نے فرمایا، اے نمرود، آسمانی فوج پہنچ رہی ہے۔ اتنے میں مچھروں کی فوج نمودار ہوئی۔ جب مچھروں کی آواز لوگوں کے کانوں میں پہنچی تو لوگوں کے ہوش اڑ گئے۔ ہر چھوٹا بڑا ہیبت الہی سے ڈر گیا۔ ایک آدمی پر لاکھوں مچھر لپٹ گئے، ایک دم گوشت پوشت خون وغیرہ ختم کر دیا، خالی ہڈیوں کے ڈھانچے رہ گئے، آدمی جانور ہتھیار سب ختم کر دیے۔ نمرود بھاگ کر اپنے محل میں اپنی عورت کے پاس جا بیٹھا، لیکن اتنے میں ایک لنگڑا مچھر آیا۔ وہ مچھر اس کی ناک میں گھس گیا اور دماغ کو چاٹنا شروع کر دیا۔ نمرود ہتھوڑوں سے خود کو مارتا، محل کی دیواروں سے اپنا سر پیٹتا۔ وہ بادشاہ جس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا، وہ بادشاہ جو ساری دنیا کا بادشاہ تھا، وہ بادشاہ جس نے ساری دنیا پہ ظلم ڈھائے تھے، آج اس بادشاہ کا یہ حال تھا کہ جب تک اس کے سر پہ جوتے نہ پڑتے اس کو قرار نہ آتا۔ جب دربار میں جاتا تو ہر درباری کا یہ معمول بن گیا کہ اپنے جوتے اٹھا کر اس کے سر کو پیٹتا۔ آخر 40 دنوں تک اس عذاب میں رہنے کے بعد اس کی موت ہو گئی۔ نمبر 3، فرعون۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو مصر کا بادشاہ بنا، جس کا نام ولید بن معصب بن ریان تھا، جس کو پوری دنیا فرعون کے نام سے یاد کرتی ہے، وہ انسانوں پہ ظلم کرتا تھا، اور جو لوگ غریب تھے ان کا حق کھاتا تھا، اور جو انسان اس کا غلام نہیں بنتا تھا اس کو قتل کر دیتا تھا۔ تبھی اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا، اے موسیٰ، فرعون تک میرا پیغام پہنچاؤ کہ وہ انسانوں پر ظلم نہ کرے، ورنہ اللہ کا عذاب ان کو لے ڈوبے گا۔ جب اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا پیغام فرعون کو دیا تو وہ مذاق اڑانے لگا اور کہنے لگا، یہاں کا خدا میں ہوں، اور میں کسی کا حکم نہیں مانتا، اور میں تمہارے معجزات کو بھی نہیں مانتا، اور میں تمہیں اور تمہاری قوم کو قتل کر دوں گا۔ جب اللہ تعالیٰ کے حکم سے موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر رات میں وہاں سے جانے لگے تو اس بات کا علم جب فرعون کو ہوا تو وہ غضب ناک ہو کر کہنے لگا، کچھ بھی ہو جائے، موسیٰ علیہ السلام اور اس کے ساتھیوں کو میں قتل کر کے ہی چھوڑوں گا۔ وہ اپنے جاہ و جلال کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو ڈھونڈنے لگا۔ بس آگے آگے اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ، اور پیچھے پیچھے فرعون کا لشکر تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ کی قدرت سے پانی میں راستہ بنا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم وہاں سے گزر گئی۔ فرعون بھی اس راستے سے گزرنے لگا تو اللہ تعالیٰ نے پانی کو حکم دیا، بس ویسے ہی ہو جا جیسا پہلے تھا، تو بس وہ پانی پھر گیا، مل گیا، اور فرعون اور اس کا لشکر ڈوب کر مر گئے۔ جب فرعون پانی میں ڈوبنے لگا تو چیخ کر کہنے لگا، میں بھی موسیٰ اور ہارون کے اللہ کو تسلیم کرتا ہوں، میں بھی ایمان لاتا ہوں۔ موسیٰ کا اللہ بڑی قدرت والا ہے۔ اتنی دیر میں غیب سے آواز آتی ہے کہ اے فرعون، اب ایمان لاتا ہے جب تو دوزخ کی دہلیز پہ پہنچا ہے۔ اے فرعون، ہم تیرے تکبر اور تیری لاش کو آنے والوں کے لیے نشان عبرت بنائیں گے۔ آج بھی اللہ تعالیٰ نے فرعون کی لاش کو نشان عبرت بنا کے رکھا ہے۔ معزز سامعین، یہ تھے قدیم دور کے مغرور لوگ۔ اب چلتے ہیں آج کے جدید دور کے مغرور لوگوں کی طرف۔ نمبر 4، مشہور امریکی سنگر، سانگ رائٹر، ریپر کو کم عمری کے اندر میوزک کی دنیا کے اندر اتنی کامیابی اور شہرت ملی کہ وہ اس کے سر پہ سوار ہو گئی۔ اسے لگا تھا کہ یہ لوگ اسے بے تحاشا چاہتے ہیں اور ہمیشہ چاہتے رہیں گے، اور اس نے اللہ کو چیلنج کرتے ہوئے کہا تھا کہ ٹھیک 1 سال کے بعد یہ لوگ میری خدا کی طرح پوجا کریں گے، یعنی یہ خود کو
خدا کا درجہ دے رہا تھا۔ اس کے خیال میں آنے والے وقتوں میں وہ اتنا مشہور ہو جائے گا کہ لوگ مجھے سجدہ کرنے لگیں گے۔ مگر ٹھیک 1 سال کے بعد امریکی ریاست فلوریڈا میں کے اندر کچھ لوگوں نے اس کی گردن پہ فائر کر کے اس کو قتل کر دیا۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ کوئی قتل کی واردات نہیں تھی، نہ ہی کوئی پلاننگ کے تحت قتل کیا گیا تھا اسے، بلکہ ڈکیتی کی واردات تھی جس کے اندر قتل کے چانسز انتہائی کم ہوتے ہیں۔ پھر بھی اس کے بعد کیا ہوا؟ ہمیشہ کی طرح کچھ ہی دنوں کے اندر لوگ اس کا غم منا کر اسے بھول چکے تھے۔ آج کوئی بھی اس کا نام لینے والا نہیں، اور یوں اللہ نے اس شخص کو ہمیشہ کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا۔ نمبر 5، ٹائٹینک۔ اپنے وقت کا دنیا کا جدید ترین لگژری اور ایڈوانس جہاز ٹائٹینک کے مالک نے اپنی اس جہاز کی ایجاد پر اللہ کو چیلنج کرتے ہوئے کہا تھا کہ یہ اتنی ایڈوانس ٹیکنالوجی کے ساتھ بنا ہے کہ اگر خدا بھی چاہے تو اس جہاز کو نہیں ڈبا سکتا۔ اور پھر اس کے بعد دنیا نے دیکھا کہ 882 فٹ لمبا، 175 فٹ اونچا جہاز 14 اپریل 1912 کے اندر نارتھ اٹلانٹک اوشن کے اندر ایک بڑے برف کے پہاڑ سے ٹکرا کر 2 ٹکڑوں میں ٹوٹ گیا، اپنے ساتھ 1500 سے زائد لوگوں کی جان لے گیا۔ دنیا میں آج تک بڑے بڑے بحری جہاز ٹوٹ کر تباہ ہو چکے ہیں، لیکن ٹائٹینک کو آج تک عبرت کے طور پر دنیا اس کے نام سے پہچانتی ہے کہ انسان دنیا کے اندر اس جہاز کا مالک تو بن سکتا ہے، لیکن اس سمندر کا مالک اور نہ خود اپنی جان کا۔ نمبر 6، برازیل کا ایک مشہور سیاسی لیڈر۔ 1985 کے اندر برازیل کے مشہور لیڈر نے اپنی تقریر کے اندر اللہ کو چیلنج کرتے ہوئے کہا تھا کہ اگر میں الیکشن میں جیت گیا تو پھر خدا بھی مجھے پریزیڈنٹ بننے سے نہیں روک سکتا۔ برازیل میں 1964 سے لے کر 1985 تک آرمی نے ملک پر قبضہ کیا ہوا تھا، اور 1985 کے اندر آفیشلی طور پر الیکشن جیت کر یہ برازیل کا پرائم منسٹر بننے ہی والا تھا، لیکن کچھ ہی دیر پہلے اپنی کامیابی کے 40ویں دن ایک انتہائی خطرناک قسم کے انفیکشن کی وجہ سے اس کی اچانک موت ہو گئی، اور اس کا یہ دعویٰ اور چیلنج بالکل ادھورا رہ گیا۔ نمبر 7، گاؤزوزا۔ گاؤزوزا 1980 کی دہائی کے اندر برازیل کا ایک بہت مشہور سنگر تھا۔ اس کی دولت اور شہرت کا نشہ جب اس کے سر پر سوار ہو کر حد پار کرنے لگا تو اس نے میوزیکل کنسرٹ کے اندر سگریٹ کا دھواں اڑاتے ہوئے بڑے تکبر کے ساتھ کہا تھا کہ اے خدا، یہ دھواں تمہارے لیے ہے، یعنی اللہ کی توہین کرنے کی کوشش کی کہ میں خدا کو کچھ بھی نہیں سمجھتا اور نہ ہی اس پر یقین رکھتا ہوں کہ یہ سب کامیابیاں مجھے خدا نے دی ہے، بلکہ یہ میں نے خود ہی اپنی محنت سے حاصل کی ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ پھر 32 سال کی عمر کے اندر 1990 میں ایڈز کی وجہ سے اس کی موت ہو گئی۔ نمبر 8، مشہور سائنسدان اسٹیفن ہاکنگ۔ آج کے جدید دور کے مشہور سائنسدان اسٹیفن ہاکنگ کو بھلا کون نہیں جانتا۔ وہ واضح طور پر خدا کے وجود کا انکاری تھا، کہا کرتا تھا کہ میں نہیں مانتا کوئی کریٹر موجود ہے، بلکہ انارکو فزکس کے مطابق ہم وضاحت کر سکتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ہم انسان بھی زمین پر بسے ہوئے ہیں۔ اپنی کتاب کے اندر وہ کہتا ہے کہ اس کائنات کی بناوٹ سمجھنے کے لیے کسی خدا یا کسی کریٹر کی کوئی ضرورت نہیں، لیکن 1963 کے اندر صرف 21 سال کی عمر کے اندر وہ ایک ناقابل علاج نیورولوجیکل بیماری کے اندر مبتلا ہوا۔ 2018 کے اندر اسی بیماری کی وجہ سے 76 سال کی عمر میں اس کی موت ہو گئی، مگر اپنی بیماری اور اس کے علاج کے لیے وہ چاہ کر بھی سائنس کی مدد سے کچھ نہیں کر پایا، کیونکہ بیماری کا علاج دوا میں نہیں شفا میں ہے، اور جو میرے رب کے حکم سے ملتی ہے۔ نمبر 9، کرس ٹائسن۔
اگر آپ دنیا کے مشہور ترین یوٹیوبر میں سے ایک مسٹر بیسٹ کی ویڈیو کو دیکھتے ہیں تو یقیناً اس لڑکے کو ضرور پہچانتے ہوں گے، جو کہ تقریباً مسٹر بیسٹ کی ہر ویڈیو کے اندر ہی شامل ہوا کرتا تھا۔ اس کا نام کرس ٹائسن تھا، جو کہ جمی عرف مسٹر بیسٹ کا سب سے بیسٹ فرینڈ تھا، لیکن اسلام کے خلاف نفرت اور بغض سے بھرا ہوا تھا، جس کا اظہار اس نے اپنی ایک ٹویٹ کے اندر کھلے عام کیا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ اسلام بہت ہی بیکورڈ اور جاہلانہ قسم کا مذہب ہے، جہاں پر انسانوں، خاص طور پر عورتوں کی کوئی عزت نہیں اور نہ ہی ان کی کوئی حقوق ہے۔ یہ غاروں اور صحراؤں میں رہنے والے لوگوں کے لیے ہے، نہ کہ آج کے دور کے لیے۔ اپنی اس اسلام دشمنی اور توہین کے بعد اللہ نے اس کا ایسا عبرت ناک انجام کیا کہ جس کو سوچ کر بھی آپ کانوں کو ہاتھ لگائیں گے، کیونکہ اپنے کھلے عام اسلام مخالف بیانات کی وجہ سے پوری دنیا کے مسلمانوں نے کھل کر اسے تنقید کا نشانہ بنایا، جس کے بعد جمی نے اسے اپنی ویڈیوز کے اندر لینا بند کر دیا۔ اس کی بیوی اس کو طلاق دے کر چھوڑ کر چلی گئی۔ یہی نہیں بلکہ اس شخص نے اپنی سرجری کروا کر خود کو مرد سے عورت کے اندر بدلوا دیا، اور یوں اللہ نے اس کو ایسی ذلت دی کہ آج انٹرنیٹ کی دنیا پر یہ سب سے زیادہ نفرت کیے جانے والے لوگوں میں سے ایک ہے۔ نمبر 10، جسٹن بیبر۔ مشہور امریکی سنگر جسٹن بیبر کو کون نہیں جانتا؟ یہ بچپن ہی سے میوزک انڈسٹری کے اندر رہ کر پوری دنیا کے اندر اپنی اچھی خاصی فین فالوئنگ رکھتا تھا۔ جب اس کو شہرت کا نشہ سر پہ سوار ہونے لگا تو اس نے اسلام کی دشمنی کے اندر کچھ عرصے پہلے ایک کنسرٹ کے اندر انٹری کے وقت سر پر اسکارف پہن کر نہ صرف گانے گائے بلکہ ڈانس کر کے حجاب اور اسلام کا مذاق بنایا۔ اس وقت اس کی عمر صرف 28 سال تھی، اور اس کنسرٹ کے کچھ ہی دنوں کے بعد جب ایک صبح وہ اٹھا تو اس نے دیکھا کہ اس کے چہرے کی ایک سائیڈ بالکل پیرالائز ہو چکی تھی۔ یہ نہ تو اپنی ایک آنکھ کو جھپکا سکتا تھا اور نہ ہی ٹھیک سے بول سکتا تھا، کیونکہ ایک وائرس نے اس کے چہرے کی نس پر اٹیک کیا تھا، جو کہ جوانی کی عمر کے اندر ہونا بالکل ناممکن سی بات تھی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو چھوٹے سے فالج کے ذریعے وارننگ دی کہ سدھر جاؤ، ورنہ جو اللہ تمہاری یہ حالت کر سکتا ہے اس کے سامنے تم بے بس ہو جاؤ گے۔ اس کے لیے تمہیں نشان عبرت بنانا کوئی بھی مشکل کام نہیں۔ نمبر 11، مائیکل جیکسن۔ اور آخر میں اپنے میوزک کی وجہ سے کروڑوں انسانوں پر اپنا اثر اور رسوخ چھوڑنے والے مائیکل جیکسن کو بھلا کون بھلا سکتا ہے؟ انسانی تاریخ میں کوئی بھی سنگر اتنی شہرت حاصل نہیں کر سکا جتنی اس ایک بندے کو حاصل تھی۔ وہ جہاں جاتا وہاں کے روڈ، شاپنگ مالز ہجوم سے بلاک ہو جاتے تھے۔ لوگ اس کے کنسرٹ کے اندر اس کو دیکھ کر بے ہوش ہو جایا کرتے تھے۔ اس کے پیچھے دیوانے تھے۔ مائیکل جیکسن کا دعویٰ تھا کہ وہ موت کو شکست دے کر 150 سال تک زندہ رہ کر دکھائے گا، اور اس مقصد کے لیے اس نے اپنے ہاتھوں میں دستانے پہننا شروع کر دیے تھے۔ وہ بغیر دستانے لوگوں سے ہاتھ نہیں ملاتا تھا تاکہ جراثیم سے بچ سکے۔ وہ خاص قسم کے آکسیجن سلنڈر کے اندر سوتا تھا۔ اسے چیک کرنے کے لیے ڈاکٹروں کی ایک ٹیم ہر وقت تیار رہتی تھی، جس کے پاس انسانی آرگن بھی موجود تھے تاکہ ایمرجنسی میں کسی صورت میں مائیکل جیکسن کو بچایا جا سکے۔ کئی 100 سرجریز اور احتیاط کے باوجود صرف 45 سال کی عمر میں مائیکل جیکسن قابل رحم حالت میں اس دنیا سے چلا گیا، اور اس کے وہ چاہنے والے لوگ جو کہ اسے دیکھنے کے لیے ایک وقت میں تڑپتے تھے، آہستہ آہستہ اس کو بھلا چکے ہیں، کیونکہ ہمیشہ کے لیے قائم رہنے والی، ہمیشہ زندہ رہنے والی، سب کچھ جاننے والے اور سب سے طاقتور ذات اور صرف ایک ہے، وہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ معزز سامعین،
اگر یہ ہماری کاوش آپ کو اچھی لگی ہو تو سب سے پہلے اس کو شیئر کر کے اس میں اپنا حصہ ڈال دیں کہ اللہ رب العزت کی بڑائی کی باتیں ہیں، جب تک چلتی رہیں گی آپ کو اور مجھے اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل کے نشان کو دبا دیں تاکہ آئندہ آنے والی اس طرح کی معلوماتی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔